الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے کیا ہو، ایسا نیک انسان لمبی آزمائش کے بعد جوار رحمت خداوندی میں تشریف لے گئے. ان کی تعزیتی مجلس میں، اللہ کے مقدس گھر میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں. میرے بزرگوں، یہ مسجد ہے. مسجد کہتے ہیں اللہ کی تجلی کے مرکز کو، اللہ کی رحمت کے اترنے کی جگہ کو، اللہ کی طرف سے برکت نازل ہونے کی جگہ. یہ رحمت کا مین پاور ہاؤس. دنیا میں انسان رحمت کی تلاش میں ہے کہ کہیں اللہ کی تھوڑی سی رحمت نصیب ہو جائے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت قرآن میں ایک بات فرمائی: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. عجیب قرآن میں ہدایت بیان کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے زیادہ نرم دل تھے. اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ کا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے بعد پوری کائنات میں اور ہمیں امت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رحمت، دل کی نرمی، کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی، کسی کی بدحالی، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر آدمی کے دل میں ایک قسم کا سوز پیدا ہو، جلن پیدا ہو کہ ہائی کتنی بھاری مصیبت میں یہ بندہ پھنس گیا ہے. چاہے پھر وہ انسان ہو، چاہے پھر وہ جانور ہو. جانوروں کی تکلیف کا احساس بھی دل میں ہونا چاہیے. ابھی جانوروں پر حالات ہیں، پہلے انسانوں پر حالات تھے. جب انسانوں پر حالات تھے
حکومت نے ناکہ بندی کی تھی، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ابھی تک پتھر اٹھانے والا کوئی نہیں، ناکہ بندیوں کے۔ انسان سے رٹ چکا تھا، اپنے سگے ماں باپ کو دفنانے جانے کے لیے آدمی میں ہمت نہیں تھی، یہاں تو ایک دینی ماحول، ورنہ بہت سارے بیچارے سرکاری محکمے کے آدمیوں سے قبرستان میں ڈال دیے گئے، اور کچھ کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ انسان سے بے تعلق ہو گیا، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے۔ کورونا کی ایک بدحالی انسان کے دماغ میں، جو ان حالات سے گزرے، اگر حقیقت میں ایک دو نسل کے بعد اگر ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو وہ ایکسپٹ بھی نہ کرے کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے اتنا بھگتا ہو۔ وہ حالات ہم نے دیکھے، یہ حالات جانوروں پر ہے، تل ملا رہا ہے جانور، مر رہا ہے جانور، اور اس نام سے جتنی تنظیمیں ہیں انہوں نے ہاتھ اونچے کر دیے ہیں۔ یہ ایک عذاب خداوندی ہے، جانور مر رہا ہے، لیکن انسان کے دل کی سختی کا حال دیکھو، ذرہ برابر اس اللہ کی مخلوق کی خدمت کا داعیہ اس کے دل میں نہیں۔ ایک بات دماغ سے نکال لینی چاہیے کہ کسی مذہب یا دھرم کے لوگ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کے خالق نہیں ہو گئے ہیں۔ جب گائے کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہندو کی ماتا ہے، اس سلسلے میں بات کرنا آدمی سب پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے حبیب فرما چکے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے، اور اللہ کے پریوار کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے وہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ تو اس میں تو سب آ گئے، طوطا، مینا، چڑیا، چونٹی بھی آ گئی، چونٹی بھی اس میں ہے، کیڑی۔ اس لیے حضرت سلیمان کی حکومت سب پر تھی، انسانوں پر، جناتوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر۔ چونٹی کی آہٹ کو سلیمان سمجھتے تھے، سورہ نمل پڑھو پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ حضرت سلیمان ان کی آہٹ کو سمجھتے تھے، پورا عبائدین سلطنت حضرت سلیمان کا ایک جگہ سفر کر رہا تھا، تو ایک چونٹی نے اعلان کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے در میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بے خبری میں تم کو کچل نہ دے۔ دیکھو قرآن حکایت کرتا ہے، قرآن اگر قرآن یہ حکایت نہ کرتا تو انسان کیا سوچتا؟ ایک حقیر مخلوق پیر میں روندی جاتی ہے، اس کے بابت قرآن عجیب حکایت کرتا ہے۔ ان کی بھی ایک جماعت کا امیر ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھو سورہ نحل، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ۔ حقیر مخلوق کا تذکرہ قرآن میں ملے گا۔ شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا، اللہ نے شہد کے مکھی کے دل میں الہام کیا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر بنا، اس لیے شہد کا چھتا مدماکھی اپنا گھر پہاڑوں میں بناتی، ومن الشجر، جھاڑ پر گھر بنا، ومما یعرشون، لوگوں کی آبادی والے مکانوں میں تو گھر بنا۔ اللہ نے حکم دیا 3 جگہ تم بسیرا کرو، پہاڑوں میں بسیرا کرو،
शहद की मक्खी को अल्लाह ने हुक्म दिया है, खाली हमद हुक्म के मुकल्लफ नहीं, वो भी मुकल्लफ है, लेकिन उनका काम इंसानों की खिदमत का है। वो अहकाम तकलीफिया जो हमारे साथ है वो नहीं, खाली वो सेवा का काम करे। अल्लाह ने अजीब मखलूक पैदा की, जहर भी भरा हुआ है, इंसान उसके जहर के साथ इंसान का जहर मैच हो जावे तो बसा औकात जिंदगी से हाथ धो दे, और उसके जहर से इंसान का अंदर की तिर्याक बन जावे तो उसको मामूली नुकसान हो और किसी को कुछ भी नुकसान न हो। इंसान के बदन की तासीर मुख्तलिफ। कैसा अजीब अल्लाह ने निज़ाम चलाया। लेकिन खाली शहद की मक्खी से खुदा समझा जा सकता है। 3 जगह तुम बसेरा करो, पहाड़ों में, दरख्तों में, आबादियों में। सुम्मा कुल्ली मिन कुल्ली थमरात, फिर तुम्हारा वजीफा हयात ये है कि तुम फलों से रस चूसो, फलों से रस चूसो। इसीलिए कीमती से कीमती चीज फलों से रस चूसती है। लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, जहां शहद के उछेर केंद्र होते हैं, इंसान अजीब बदमाशी करता है। नीचे खान शक्कर का कटोरा रखकर उसमें पानी मिलाकर शहद की मक्खी वहां से रस चूसती है। हालांकि उसको खुदा ने हुक्म दिया है, सुम्मा कुल्ली मिन कुल्ली समरात, कीमती से कीमती कली का प्यारा रस सबसे पहले उसके पेट में जाता है। फसलों के सुबुल रब्बी के दुलला, सुम्मा कुल्ली मिन कुल्ली समरात यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब। अजीब अल्लाह की कुदरत, उसके पेट से पीना निकलता है। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब, शराब का तर्जमा दारू नहीं, शराब का तर्जमा ड्रग्स नहीं, यहाँ शराब से मशरूब एक पीना निकलता है। फीही शिफाउल लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। अभी बहुत चला है ड्रग्स, इलेक्शन का मौसम है, हर चीज़ चलती है, और हमारे नौजवानों ने कौम मिल्लत के दिल में जज्बात उभरते हैं कि बगैर लिखतन के नाम का खत लिखते हैं कि कुछ करो वरना नौजवान हाथ से निकल जाएगा। शराब की हुर्मत पर बयानात के ढेर हैं। एमडी ड्रग्स पर अमली इकदाम जोरदार किया है। कोई मस्जिद ऐसी खाली नहीं जिसके में हराम से 1 महीने भर तक एमडी ड्रग्स की हकीकत न समझाई हो। और बात मरतबा हकाइक समझाते हैं तो इन हकाइक को जवान फॉलो करके उसका खरीदार बनता है। अजीब किस्म के हालात। दूर तो क्या जाएं, कल एक जगह में एक ताज़ियत में था। ताज़ियत से फारिग होने के बाद एक बहुत बड़ा आदमी जिसने कौम की सेवा के पीछे बहुत वक्त सर्फ किया, उसने मेरे मुंह पर एक बात मारी जिसका कलक और अफसोस हर रग रग में है। उसने कहा तबलीग यहाँ, तालीम यहाँ, खानका यहाँ, उलमा के बुलमार यहाँ, खाली इतना तो करो। यहाँ से जुगाड़ रमने के लिए इतने दूर हमारे गांवों में आते हैं। और मेरी बिरादरी के उन्वान से कहा कि इसके 6 आदमी हमने छुड़वाए। तो तुम तुम्हारी कौम को समझा नहीं सकते हो? क्या गुजरेगा? क्या वे तो मांगरो छोड़ी ने गामड़ा में भी जाए और हमारे गांव को भी बदनाम किया। ये कल की बात, मुंह पर तमाचा मारा उसने। एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान नेहू के आसपास की उम्र का, उसने एक जवाब बहुत अच्छा दिया। मैं तो चुप रहा, આપણે તો કંઈ બોલવા જેવું આવતું જ નહોતું। વાત હકીકત નથી કે માંગરોળ છોડીને ગામડા ખરાબ કરી ને અહીં છેટ આવે કે છો તમારા ઘાચી સમજ ન, તમે શું કરો? हालांकि शराब और कैमार पर बहुत बोले हैं, वो वही ने सुनाई है
کہ اس وقت میں جان کے سودے کی باتیں چلتی تھی. شارب الخمر کعابد اللات والعزی، شراب کا پینے والا اور جوے کا کھیلنے والا، اس میں اور ہنومان کی رام کی پوجا کرنے والے میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، بغیر توبہ کے مر گیا تو کافر مرا. شارب الخمر کعابد اللات والعزی، یہ لات اور عزیٰ کا پجاری بھاری وہی. یہاں تک اعلان میں کہا تھا جو شراب کا عادی ہو، جس گھرانے میں شراب کا رواج ہو، اور وہاں سے اس کے بیٹے کا پیغام نکاح اپنی بیٹی سے آوے اور کوئی بیٹی اس کو دے دے تو اپنی بیٹی کو طائفہ کے یہاں دے دیا، یعنی بازاری بنانے کے لیے اپنی بیٹی کو دے دیا. پیغمبر نے فرمایا جو رحمت للعالمین ہے اس کو اپنی بیٹی نکاح میں مت دو، اور دے دیا تو خراب کام کرنے والی طائفہ کے لیے اپنے آپ کی بیٹی کو دے دیا. انہیں کیا معلوم جو منہ پر تماچا مارتے ہیں کہ قوم کے پیچھے کیا کیا جا رہا ہے، کس قدر بیانات. لیکن ایسا انحطاط شروع ہوا ہے کہ نہ پوچھو بات، باہر نکلنے جیسا نہیں رہا. انسان کے حالات یہ ہے، ہر ایک اپنے دماغ کی ہوشیاری کی دوڑ لگاتا ہے. ابھی ایک دوڑ ہے منصب کی، ابھی ایک دوڑ ہے پیسے کی، کرسی سے پیسہ، ایک دوڑ ہے اقتدار کی جس سے پیسہ. حق بات نہ قبول کرنے پر باضابطہ آدمی کے معاہدے ہو رہے ہیں. عجیب خلفشار میں امت مبتلا ہے، عجیب خلفشار میں. تو اس نے جواب یہ دیا، وہ معمر شخص نے، وہ تو بہت پڑھا لکھا انسان. اس نے کہا حضرت مفتی ابراہیم صاحب مرحوم کا نام لیا اور چند نام لیے تو محنت ہوئی، ورنہ 6 کے بجائے 600 ہوتے. یہ اس نے جواب اپنے حساب سے سادے انداز میں دے دیا، بات ختم ہو گئی. بہت خلفشار ہے. ڈرگس پر آپس میں مل کر مشورہ کرنا چاہیے، لکھتن لکھنا چاہیے. علماء کے پاس، عمائدین قوم و ملت کے پاس یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وڈیل ہو وہ، ہر انسان وڈیل ہے. کلکم راعین، ہر ایک نیتا بھی ہے، ہر ایک آگیوان بھی ہے. پیغمبر فرماتا ہے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر آگیوان سے اس کے آگیوانی کا سوال ہے. شوہر بیوی کا آگیوان ہے، باپ بیٹوں کا آگیوان ہے، رشتہ دار کا آگیوان ہے. کسی مخصوص چنندہ لوگوں پر آگیوانی نامزد نہیں ہے. پیغمبر کی اصطلاح تو یہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی زوج بیتہا وہو مسئولۃ عنہا. ارے بیوی بھی آگیوان ہے شوہر کے اس مال میں جو اس نے حلال اور طیب کمائی سے کما کر کے بیوی کے حوالے کیا ہے، اس میں عورت بھی شوہر کی آگیوان ہے. اس کے بچوں کی کفالت میں وہ آگیوان ہے. خیر بات یہ ہو رہی تھی، شہد کی مکھی کو خدا نے یہ دل میں ڈالا، انی تخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. اللہ نے کہا تیرے رب کے راستوں پر چل. عجیب خدا نے حکم دیا، فاسلکی سبل ربک ذللا، تیرے رب کے راہوں پر چل. اس کے پیٹ سے پاکیزہ مشروب نکلتا ہے. اس پر 1-2 باتیں کہہ دوں. ایک غیرت دلائی کسی نے، اگرچہ یہ واقعے کو ہم تو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ مرد سے ہٹ کر عورت کے اندر بھی یہ فتنہ پرواز ہو گیا ہے، لیکن اس طور پر مانا بھی جا سکتا ہے کہ اس سے قوت شہوانیہ بھڑکانے کا بھی وہ کام دیتا ہے. کوئی بھی دارو ہو، کوئی بھی ڈرگس ہو، کوئی بھی نشہ آور چیز جب پیٹ میں جاتی ہے باڈی میں تو نفس میں ہیجان پیدا ہوتا ہے. بہت سے داروڑی ڈرائیور ہیں
زندگی میں کوئی آج تک ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، لیکن اسٹیئرنگ پر بیٹھتا ہے اس سے پہلے دارو چڑھا لیتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کتنے گھنٹے میں میرا نشہ اترے گا، اتنے گھنٹے کی میری مسافت ہے، اور اگر وہ نہ پیے تو ٹرک نہیں چلا سکتا، فور ویلر نہیں چلا سکتا۔ ایک اس کا عادی انسان، ایسے بھی درجنوں لوگوں کے واقعات ہیں، یعنی ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے نفس میں جس کو وہ چستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور قرآن کہتا ہے اسمہما اکبر من نفعہما یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کوئی نفع بھی ہے، یعنی جنسی ہیجان، جب جنسی ہیجان پیدا ہوتا ہے تو شہوت ابھرتی ہے، جب شہوت ابھرتی ہے تو انسان کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ معصیت کی راہیں اپناتا ہے۔ شراب کا لفظ یاد آیا، اس پر میں نے یہ تحقیق پیش کر دی، لہذا کوشش کرو، اتنا مہنگا ڈرگس یہ ایک سازش ہے، لیکن سازش کا شکار مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ چلو بھائی، مردوں کو ہجڑے بنانا، نامرد بنا دینا، حق بات پاور کے ساتھ کسی کے سامنے کہنے کی چھاتی باقی نہ رہے، نقص کی خاصیت ہے۔ انسان حق بات کے لیے اس کی چھاتی کامج نہ کرے۔ نشیلی چیزیں، ڈرگس ایک نام ہے، تمباکو میں بھی ہے، ماوو میں بھی ہے، اس کی تفصیلات بیان کرتے 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 جنو تھے گیو بڑی، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے۔ خیر، شکایت تو باقی رہتی ہے، رہنی چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک امت کا درد ہے، لیکن اس کی ترتیب ہی یہ ہے کہ سپورٹر بن جاؤ۔ سپورٹر کا مطلب یہ ہے محلے محلے جوان کھڑے ہو جائے، ایک کو دوسرے کے، دوسرے کو تیسرے کے حالات کا علم ہوتا ہے، محبت کے ساتھ سمجھائے جائے، یہ سرمایہ جو تو اس پر لگا رہا ہے، یہ سرمایہ بینکنگ کر، اس سے کوئی کاروبار کر، تیری اور نسلوں کے پروان چڑھنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ مسجد وار جماعت کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، اصلاح کے ذریعے سے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عالموں کا کام، یہ مدرسوں کا کام، یہ خانقاہوں کا کام نہیں ہے، یہ تبلیغ کا کام نہیں ہے، یہ لفظ زبان سے آدمی نہ نکال۔ ساری اصلاح کی تمام محنتوں کا کام، جہاں کہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہاتھ سے روکو برائی، زبان سے روکو برائی، دل سے برا سمجھو، ایمان کے 3 درجے بیان کیے۔ تو اس پر بات چل رہی تھی، مختلف الوان، شہد کے رنگ مختلف ہے، فیہ شفاء للناس، ایک ڈنک مارتی ہے، زہر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جب وہ ڈنک مارتی ہے تو باہر زہر اگالتی ہے، اور جب وہ چوستی ہے پھل کا رس تو اندر مشروب پینا بنتا ہے۔ کون ہے وہ جو یہ سب کچھ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے فیہ شفاء للناس، اور اگر شہد استعمال کرو تو تمہارے لیے شفا ہے؟ وہ اللہ ہے جو نفع اور نقصان کی تاثیر کا مالک ہے۔ وہ جب باہر کسی کو ڈنک مارتی ہے تو زہر پھیلتا ہے، اور جب وہ اندر کوئی چیز چوستی ہے تو وہ شراب یعنی مشروب بنتا ہے اور اس میں شفا ہے۔ گھروں میں 4-5 چیزیں رکھا کرو، ایک سرکہ رکھا کرو، یہ بہترین سالن ہے، اوریجنل سرکہ، روٹی کے ساتھ ملا کر کھائیں، بہترین سالن۔ نعم العدام الکھل، نبی نے فرمایا کتاب الاطعمہ ترمذی میں ہے، بہترین سالن شوربہ، بہترین سالن سرکہ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اتنی آسانی سے نہیں تھی، سرکہ گھر میں رکھتے تھے، روٹی کے ساتھ ملا کر کھا لیتے تھے۔ اس سے قبض ختم ہو جاتا ہے، اس کی عادت بناؤ، کبھی بھی قبض جمتا نہیں ہے، بہت فائدے میں۔ ایک تو حدیث میں سرکے کا لفظ ہے، والتین والزیتون وطور سینین، اس میں 2 چیزیں ہیں، انجیر گھر میں رکھا کرو، زیتون گھر میں رکھا کرو۔ ہمارے یہاں کھاکری جب انبے میں آتی ہے نا
تو ہر گھر میں اچار بنتا ہے. شام میں زیتون کی کھیتی ہوتی ہے. زیتون کی کھیتی نبی نے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وَالْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، قرآن نے ملک کے شام کو مقدس زمین کہا ہے. دو وجہ سے یہاں زیتون کی کھیتی ہے اور اس کے اندر میں انبیاء کے لاکھوں مزارات ہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انبیاء کی مزارات. تو روحانی مرکز بھی ہے اور دنیاوی مرکز بھی ہے ملک شام. اس لیے زمین کو اللہ نے بابرکت کہا. تو زیتون کھاکھری کی طرح اچار میں کھایا جاتا ہے. زیتون تیل سالن میں استعمال کیا جاتا ہے. زیتون دوا میں استعمال کیا جاتا ہے. انجیر زیتون، خیر اس کی لمبی فضیلت ہے سورہ والتین کے آغاز میں. یہاں شہد، کل 4 چیزیں ہو گئی. ایک سرکہ، ایک شہد، ایک انجیر، ایک زیتون، ایک کلونجی. یہ وہ غذائیں ہیں جس میں نفع محض ہے، جس میں نقصان بالکل نہیں اور اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. سرکہ سالن کا کام دیتا ہے، زیتون غذا کا کام دیتا ہے، انجیر غذا کا کام دیتا ہے، شہد شفا کا کام دیتا ہے. اور پیغمبر نے جس میں برکت کی دعا دی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، وہ دودھ ہے، وہ لطیف مشروب ہے کہ جس کے پینے پر آدمی کی پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی کو بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. کسی نعمت پر پیغمبر نے برکت کی دعا نہیں دی، صرف برکت کی دعا دودھ میں ہوئی. اور علم کو دودھ سے تعبیر بھی کیا ہے. کوئی خواب نہیں ہوں دیکھے کہ میں دودھ بانٹتا ہوں فری میں، تو فری میں علم تعلیم دے گا. پیسے سے بانٹتا ہوں تو تنخواہ دار ملازم بن کر کے وہ خدمت گزار بن کر کے بانٹے گا. دودھ پیتا ہوں علم حاصل کرے گا. اس کی تعبیر بھی خوشگوار ہے. اس کا خواب بھی اچھا ہے، دودھ کا خواب بھی اچھا، وہ لانتی شراب کا خواب بھی برا. اور قرآن کریم میں وہ خواب بھی بیان کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، باتوں سے باتیں نکل گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے جب تعبیر رکھی گئی، پھر وہ حضرت یوسف کے 2 ساتھیوں میں سے ایک جو جیل سے رہا ہو گیا تھا، وہ بادشاہ کا ساتھی بنا تھا اور اس نے حضرت یوسف کو طلب کیا تھا. پھر حضرت یوسف علیہ تو وہ میں میرے سر پر روٹی کا ٹوکرا اٹھاتا ہوں، تعبیر خواب بیان کیا. اور پھر بادشاہ تعبیر یہ بیان کی کہ تو بادشاہ کا ساتھی یعنی پلانے والا بنے گا. اچھے خوابات اچھی تعبیر لاتے ہیں، برے خوابات برا انجام لاتے ہیں. اس پر بات چلی تھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیغمبر، آپ کا جو دل نرم ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کے پیغمبر صحابہ میں بہت نرم رہتے تھے. آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اگر آپ سخت دل ہوتے، تند خو ہوتے، بد مزاج، تو یہ صحابہ جو پراگندہ پروانے آپ کے پاس پڑے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہ جمتا. تو ان کا آپ کے پاس جمے رہنا آپ کے دل کی نرمی کی وجہ سے ہے. تو مسجد رحمت کی جگہ ہے. رحمت کے لفظ پر دور دور ہم پہنچ گئے. یہ رحمت کی جگہ ہے، یہ برکت کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہ اللہ کی تجلی کا مرکز ہے. یہاں جو لوگ 5 وقت مسجد کو آباد کرتے ہیں، بلکہ 9 ٹائم تہجد، اشراق، چاش، اوابین کے ذریعے سے اور 5 فرض نمازوں کے ذریعے سے، تو وہ تجلی آنکھ سے دیکھتے ہیں. ایسے لوگ بہت اس بستی میں تھے، ہے، رہیں گے جو اللہ کی تجلی کو آنکھ سے دیکھتے ہیں. تھے بھی، ہے بھی اور رہیں گے. جب تک یہ تجلیات کے مشاہدہ کرنے والے لوگ موجود ہیں تب تک قیامت بھی قائم نہیں ہوگی. قیامت تو ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اپنے خواہش سور اور خنزیر کی طرح، کتے کی طرح چوراہے پر پوری کریں گے.
پھر تجلی ختم ہو جائے گی، پھر انوارات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، انسانیت نابود ہو جائے گی، حیوانیت غالب آ جائے گی، وہ حیوان کی جو خصلت ہے وہ انسان کی خصلت بن جائے گی۔ پریورتن اتنا آئے گا، اتنا پریورتن آئے گا کہ کترے کو خبر نہیں ہے کہ مجھے اپنی خواہش میری ہم جنس سے پوری کرنی چاہے یا کس سے پوری کرنی چاہے، چاہے ماں ہو اس سے بھی خواہش پوری کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ سگے بھائی نے بہن سے شادی کر لی، اگرچہ وہ نام برادران اسلام کے ہیں، مسلمانوں کے نہیں، اور اس کو پھر وہ لوگوں کے سامنے افشا بھی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کترے کا مزاج ہے، کترے کا، جو کتے نے نہ بیٹی اور بہن میں فرق رکھا، اس کو تو خواہش پوری کرنی۔ ایک سور نے اپنی ماں کے ساتھ خواہش پوری کرنا، چونکہ اس کا مقصد خواہش پوری کرنا ہے، بے حیائی ایسی عام ہو جائے گی، مانس انسانیت کی جو ہے مانسکتا چینج ہو جائے گی، اتنا خطرناک ماحول آئے گا، انسان کی مانسکتا پوری بدل جائے گی، اور اس کی شروعات دنیا میں ہو گئی۔ تو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ایک رحمان تعالیٰ کا بندہ جس کی زندگی کی اکثر بہاریں مسجدوں کی صفائی ستھرائی میں گزری، یہاں اعتکاف ہوتا تھا، ایک وقت جامع مسجد کے اندر، پھر مسجد نور میں بھی رہتے تھے، مسجد ابوبکر میں، پھر مسجد نور میں، 3 مساجد کا تو بے پتہ دیتا ہوں، باقی اور بہت ساری مساجد میں اخلاص لوجہ اللہ کے ساتھ کام کرتے تھے، میت کو غسل دینے کے اندر پیش رہتے تھے۔ بھائی اچھائیاں تو ذکر کرنی چاہیے، پسماندہ تھے، سب سے بڑے بیٹے حافظ یوسف، زندگی گھاؤنے میں نکل گئی، کئیوں کی رشد و ہدایت کا سبب بنے، بہت خاموش مزاج، حالات کے عام و جگہ میں بہت رہا، کوئی خاص فاخرانہ لباس نصیب نہیں ہوا، موت کے آخری سانس تک ایک لیول کی زندگی گزار گئے۔ ہمارے یہاں کے پرانے حفاظ ایک ایک بستی کو اٹھانے والے بنے، لیکن کوئی کہتے ہیں لوگوں نے قدر نہیں کی، لوگ تو قدر کریں گے نہیں، یہ ایسی خاردار وادی ہے، آئیوی کاٹوڑی بولنی چھے، اور ایسی کاٹوڑی واڑ ہے کہ موت کے آخری سانس پر ایک انسان کی شرارت اور ایک شیطان کی شرارت، اس قوم کے نمائندوں کو دونوں طرف سے بہت کشمکش، ایک انسان کی شرارت اور ایک شیطان کی شرارت۔ وہ یہ چاہے گا کہ موت کے آخری سانس پر اس کا ایمان ختم کرو، اور انسان یہ چاہے گا ٹھیک ہے ابے دعوت دو باتیں بند کرو، یہ شیطان چڑھ چکا ہے خمار یہاں تک۔ کوئی بھی انسان کیسا بھی ہو دنیا میں ترقی چاہتا ہے، لیکن مسجد کی دھول صاف کرنا، جامع مسجد کی لمبے زمانے تک خدمت ہوئی، تنخواہ کوئی بدل تھوڑا نہیں، پگار سے سو تھوانو سے تو پروفیسروں کو پوچھو جن کے 1 لاکھ تنخواہ ہے ان کا بھی گزرا نہیں ہوتا ہے، 25 تاریخ کا پیسہ ختم تھی جائے، ان کے خرچے ایسے ہیں۔ اور اس مولوی صاحب سے بھی کہو جس کے 5000 تنخواہ ہے لیکن الحمدللہ 30 تاریخ تک گزرا ہو جاتا ہے، اور اگر پگار رک گیا تو بھی اللہ چلا دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سر کا بہترین سالن ہے، اگر آج گوشت نہیں ملا تو سرکے میں روٹی کھا دو۔ اور یہ علماء کی بات نہیں، پہلے کھیڑو بھی ایسے تھے، مانگرول کی ہسٹری کھیتی کی یہی ہے، اگر آپ کو معلوم ہو، میں نے ان آنکھوں سے اللہ کے گھر میں گواہی دیتا ہوں، ان کھیڑوت کو بھی دیکھا ہے جو 25 بیگھہ کا کھیتر کھیڑتے تھے، ایک اتھل پوری کرے تو 20 سے 25 منٹ نکلے، اور خاردار بھادروے کے تڑکے میں، اور یہاں پانی کی کوپی رہتی تھی اور وہ چلتے چلاتے پانی کو کوپی سے پانی پیتے تھے، وہ بھی ایک ٹائم تھا، لیکن محبت اور انسانیت بہت تھی عجیب قسم کی، اور اتنے لمبے زمانے تک مساجد کی خدمت ہوئی۔ میں اتنا مصروف تھا آج، کوئی وقت
نکلتا نہیں تھا، لیکن مفتی صاحب نے فرمایا پھر میں نے دیکھا آٹومیٹک رات سے میرے دماغ میں آیا اس مرد مجاہد نے اللہ کے گھر کا کام کیا ہے، تو مجھے پیغمبر کا ایک واقعہ یاد آ کر کے ساری جھنجھٹ چھوڑ کر میں نکل پڑا۔ وہ واقعہ یہ تھا، مسجد نبوی میں ایک کالی کلوتی عورت حبشن جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ عہد نبوت میں مرد آگے، بچے پیچھے، پھر خنسا، پھر عورتیں نماز پڑھتے تھے، یصف الرجال ثم الصبیان ثم النساء ثم الخناسہ۔ اب پریورتن آیا، آنکھ خائن بنی، کان خائن بنا، نفس دغاباز بنا، عورتوں کو گھر میں قید کر دیا کہ نہیں اب تمہارے گھر کی مسجد میں تم نماز پڑھو، اب محلے کی مسجد میں تم نماز مت پڑھو، اور یہی متفقہ مذہب ہے، اب عورت کے لیے مسجد میں نماز نہیں۔ لیکن وہ ٹائم تھا، آپ یوں سوچیں گے کہ عورت نے مسجد کی صفائی کیوں کرتی تھی، اس اشکال کا جواب میں نے دے دیا اور وہ فقہ سے میں نے ثابت کر دیا۔ رات میں انتقال ہو گیا، صحابہ 3 چیزوں میں جلدی کرتے تھے، جب انتقال ہو جائے میت کو دفنانے میں جلدی کرو، کسی کی واٹ مت دیکھو۔ کتنے اچھے لوگ تھے پہلے، وصیت کر جاتے تھے میری راہ مت دیکھنا، مجھے جلدی دفنا دینا، اس لیے کہ اب ہر آدمی کو اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف طلب ہوتی ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، بلا وجہ سفر نہیں کرنا چاہیے، تجارت کا سفر، تعلیم کا سفر، حج کا سفر، جہاد کا سفر، عمرے کا سفر کرے، کارن وگر سفر نہ کرے، اور اگر سفر پورا ہو جائے تو جلدی گھر لوٹ جائے۔ اسلام کا یہی طریقہ ہے، بلا وجہ مسافرت میں نہ رہے، اور نہ کوئی ضرورت ناگزیر ہو کر لے، لیکن جلدی گھر واپس لوٹ آئے، اس لیے کہ یہ آنکھ کا ٹکڑا ہے، کھانا ٹائم پر نہیں، پانی ٹائم پر نہیں، آرام ٹائم پر نہیں، وہ تو جو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کیسے کیسے انسان کی زندگی ہوتی ہے، کیسے کیسے حالات سے انسان کو سانپنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنا حساب کیا، جب میں نے 13 سال بائک چلائی یہاں سے سیدھو گئے، ایک برس میں 22,000 کلومیٹر اسکوٹر پڑتی تھی، 22,000 کلومیٹر۔ ایک وہ بھی ٹائم تھا جو گزر گیا، چل رہا ہے، گزر تو نہیں گیا۔ ایک انسان سفر میں ہوتا ہے، سفر چاہے مختصر ہو، سفر چاہے لمبا ہو، لیکن جب گھر میں آتا ہے سکون ہو جاتا ہے۔ سکون کی جگہ یہی ہے، جب انسان سفر میں ہے جلدی گھر لوٹ جانے کا حکم ہے، چونکہ اس کا ٹھکانہ ہے، روح قبض ہو گئی جسم سے، اب اس باڈی کا ٹھکانہ قبر بن گئی، اب اس باڈی کا ٹھکانہ قبر بن گئی۔ باپ نہیں ہے کوئی وعدہ نہیں، بیٹے کو دفنا دو، ماں نہیں ہے کوئی وعدہ نہیں، بیٹی کو دفنا دو، اس لیے کہ ماں کے ہونے سے بھی یا باپ کے آ جانے سے بھی اس کے ٹھکانے کو تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جیسے سفر پورا ہو جائے تو جلدی گھر آ جاؤ، پیغمبر فرماتا ہے اس کے کھانے سے آدمی رکا، اس کے پینے سے آدمی رکا، اس کے آرام میں خلل پڑا، اب قبر میں اس کی غذا، قبر میں اس کا پانی، قبر میں اس کی راحت کی نیند، اس سے ہم رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ نکتہ سمجھو کہ آپ کی برکت سے مجھے حدیث کے تائید سے سند کے طور پر یاد آ گیا، سوچا نہیں تھا، اللہ نے القاء کیا، اور یہ مستند بات ہو گئی، مدلل، اس دلیل کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ وہ سفر والی روایت پیش کی، یہ دار آخرت کا مسافر بن گیا، اس کو قبر میں غذا ملنے والی ہے، اس کو قبر میں پینا ملنے والا ہے، اور اس کو قبر میں آرام ملنے والا، نوم کا نومت العروس، سوال جواب سے فری ہو گئے، سو جاؤ جیسے دلہن پہلی رات کی بیاہی سوتی ہے اور جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے، تو وہ ایش میں ہم رکاوٹ تو بنے نہیں، اس کے راحت کے نقشوں میں ہم رکاوٹ تو بنے نہیں، جلدی کرو اس کو اس کے مقام پر پہنچا دو۔ بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا مرد ملے جلدی نکاح کرا دو، نماز جب اس کا وقت ہو جائے جلدی ادا کر لو، یعنی پہلی فرصت میں ادا کر لو۔ تو بات اس پر چل رہی تھی، بہت بزرگوار انسان
جس کی زندگی اس طرح گزری، حالات بھی، پریشانیاں بھی، مصیبتیں بھی۔ بڑے بیٹے نے اپنا پورا وقت دیہات میں گزارا، پھر بچے جب جوان ہوتے ہیں، علماء کی قربانی تو دیکھو، حفاظ قرآن کی زندگی کا جو مکھن بھاگ ہوتا ہے وہ قوم چوس لیتی ہے۔ اب ہڈوں کا گدود سوکھتا ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور پڑتی ہے، کانوں کی سنوائی جواب دیتی ہے، اور یوں نگاہ ڈالتا ہے، بڑی بیٹی کی شادی کا ٹائم ہوا، چھوٹی بیٹی کے رشتے کا ٹائم ہوا، بیٹے کے لیے مانگا بھیجنے کا ٹائم ہوا۔ تنخواہ تو وہی ہے جو لیول چلتا تھا، ایما تو کہیں વધારો થયો જ નથી۔ ضرورتیں پیدا ہو رہی ہیں، انسان ضرورتیں اپستھت ہو رہی ہیں۔ یہ امام، ایک ایک دیہات کو سنبھالنے والا عالم، کڑوے کسیلے حالات میں علم سیکھ کر کے قوم کی خدمت کرنے والا، نہ اس کے بدن کو سکون نصیب ہوا اور نہ امت نے کبھی اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لائن میں لگنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور قسم خدا تعالیٰ کی، جو ان پراگندہ پروانوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کی حفاظت کرے گا، 7 نسلوں کی اللہ حفاظت کرے گا۔ وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیا۔ شکایت کا نام کبھی نہیں زبان، مرد مجاہد خاموش دل انسان حافظ یوسف اپنے دوسرے نمبر میں بیٹے کو سب کو پڑھایا۔ یعقوب 15 پارے حافظ، یعقوب آدھے سے زیادہ قرآن کا حفظ، پھر لقبہ لگا یہاں موجود۔ مرحومین کے بابت تو ہم کہیں گے، زندہ کے بابت ہم احتیاط کرتے ہیں، اس لیے آقا نے فرمایا الحی لا یومن علیہ خوف الفتنہ، زندے کی تعریف نہیں کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک مفلوق الحالی میں گزر رہا، مولانا حسین، اللہ نے ایک کردار دیا، اچھی محنت سے پڑھا، الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے، ایک مسجد سنبھال رہے ہیں، لوگوں کے دکھ درد کے اندر علاج معالجے کے کام بھی کر رہے ہیں، ایک فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کو حافظ عالم۔ ابھی ہمارے مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب میں نے حساب کیا، اپنے یہاں مدرسے میں پڑھ کر میرے پاس ابھی 36 حافظ میرے پڑھا رہے ہیں۔ انہیں اپنی کارگزاری سنائی، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے جامعہ میں یہی مدرس ہے۔ کہ میں نے کورونا کے زمانے میں کام یہ کیا کہ میں نے جتنے بھی حافظ جو مجھ سے حافظ بنے، میں نے سب کو ایک ایک کر کے پوچھا کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو، تو ہر ایک کی کارگزاری میں نے لی، اور کارگزاری لی تو مجھے پتا یہ علم اسی لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ استاد قبر میں چلا گیا تو اب ان کی اولاد، ان کے شاگرد یہ کام کریں گے، وہ قبر میں چلے جائیں گے، ان کی اولاد، ان کے شاگرد کام کریں گے، وہ قبر میں چلے جائیں گے، ان کے شاگرد کام کریں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مولانا ابراہیم، وہ بھی مسجد کی خدمت بھی، اذان بھی، ہمارے اللہ رکھا بھائی بھی یہاں خدمت کرتے تھے، اپنی مسجد میں اذان دیتے تھے۔ اعتکاف کے اندر ساتھی نہیں ہوتے ہیں، ایسی نیک فطرت انسان ہوں تیار چھے۔ اب مسجد میں اعتکاف کے زمانے میں جماعت خانے میں بیٹھے بیٹھے جماعت خانہ بھی صاف کرتے ہیں، مسجد کا اعتکاف بھی کر رہے ہیں۔ مجھے کون سی نیت مولوی صاحب کرنی چاہیے؟ میں تو بھنڈاری ہوں، میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، پھر لوگوں کے تو تیور چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، آئی صفائی نت تھئی، آئی پنکھو کیم چالو نت تھیو، آ لائٹ کیم دھیان میں نت رکھتو۔ میرے بھائیوں، یہ بھنڈاری کا کام نہیں ہے، تیرے اللہ نے تیرے ذمہ رکھا ہے، یہ مسجد اللہ کی ہے، اور اس مسجد کی جھاڑو بھی تیری ذمہ داری ہے، اور اس مسجد کی لائٹ بھی تیری ذمہ داری ہے، اور اس مسجد کی صفائی بھی تیری ذمہ داری ہے۔ تو وہ صحابیہ خاتون حبشن رات کو گزر گئی، صحابہ نے دفنا دی رات میں، اس لیے کہ جنازے میں جلدی کرو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی، آقا مدینہ میں تھے، مکہ نہیں گئے تھے، صحابیہ نے دفنا دیے، صحابہ نے صحابیہ کو دفنا دیے۔ حبشی تھی، کالی تھی،
गरीब थी, झाड़ू देती थी मस्जिद में बगैर पैसे, पगार नहीं था, सफाई मस्जिद की अल्लाह वास्ते करती थी। इंतकाल हुआ, साहबा ने दफना दिया, पैगंबर को इत्तला नहीं दी। क्यों? अब रात का वक्त है, अल्लाह के पैगंबर थके हारे हैं, चलो एक मस्जिद की खादिमा ही चली गई है, हम दफना देते हैं। अल्लाह के नबी भी यही काम करेंगे, हम भी यही कर लेते हैं। अल्लाह के पैगंबर को तकलीफ देना गवारा न करके, ये मदीना की ज़मीन की बात है, ये मस्जिद नबवी की खादिमा की बात है। सुबह में पैगंबर को पता चला, नबी आलिमुल गैब नहीं होता है, अल्लाह आलिमुल गैब है। सुबह में पैगंबर को पता चला, फरमाया और रात के मरहूम का क्या किस्सा हुआ? आप साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी हमने आपको तकलीफ़ न हो इसलिए ज़हमत नहीं दी, हमने दफना दिया। कुर्बान जाएं इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, आक़ाए मक्की बदरी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं उसका जनाजा पढ़ाता, मैं उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता। फिर आका कब्र पर तशरीफ़ ले गए, आका कब्र पर तशरीफ़ ले गए और मुस्तकिल तौर पर उनके लिए दुआ फरमाई। ये मस्जिद की खिदमत करने वालों को पैगंबर ने क्या परवान चलाया। और हमारे समाज और माशरे में अगर सबसे तिरछी निगाह से कोई देखा जा रहा है, या तो वो मस्जिद का मुतवल्ली हो, या तो वो मस्जिद का इमाम हो, या तो वो मस्जिद का मुअज्जिन हो, या वो मस्जिद का भंडारी। नहीं नहीं, ये काबिल कदर शख्सियात हैं, इनकी बुराइयां भी नेकियों में तब्दील की जाती है, इनके सय्यात से दरगुजर किया जाता है, इनके हसनात कबूल किए जाते हैं, इनकी नेकियां काबिल कबूल हैं। तो ऐसा बरगुज़ीदा इंसान जो पूरे मोहल्ले का करम फरमा एहतिकाफ करके, लेकिन अल्लाह की तरफ से आजमाइशें, तकलीफ़ें, इम्तिहानात से गुज़रना हुआ, कड़वी कसेली भी गुज़र जाती है और राहत और आराम की भी गुज़र जाती है। अल्लाह के सारे वो सवाब के वादे लेकर के गया। अल्लाह के घर को वो आबाद करते हैं जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। आखिरत के दिन पर मस्जिद को नमाज से आबाद करना, मस्जिद के मुतवल्ली बन कर के इंतज़ामात के ज़रिए से आबाद करना, मस्जिद में अज़ान दे कर के एक दावत से आबाद करना, मस्जिद में नमाज पढ़ कर अल्लाह की तजल्लियात से उसको आबाद करना, ये सब आबादी की शक्लें हैं। और दूसरी मैंने आयत पढ़ी थी, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन, ऐ पैगम्बर वो मस्जिद जिसके बुनियाद पहले दिन से तक़वे पर रखी गई, यानी मस्जिद नबवी, आप उसमें खड़े रहें। दुनिया में 5 सबसे खूबसूरत मस्जिद है, जिनमें से 2 हरमैन में है, एक मस्जिदुल हराम, एक मस्जिद नबवी, एक नजफ़ में, एक इंडोनेशिया में और एक ईरान में। इन 5 खूबसूरत मसाजिद का, दुनिया की तमाम मसाजिद खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है, लेकिन एक अजीब खूबसूरती की हामिल मशहूर, और दुनिया में अभी 36 लाख रजिस्टर मसाजिद वर्ल्ड में, 36 लाख मसाजिद वर्ल्ड में आज है जो रजिस्टर ने, विदाउट रजिस्टर तो अलग। 36 लाख मसाजिद, दुनिया के 10 देश ऐसे हैं जो बहुत बहुत मस्जिदें रखते हैं। 10 देश ऐसे हैं जिसमें मस्जिदें बहुत हैं। 36 लाख मसाजिद कहाँ कहाँ है? सबसे ज्यादा मस्जिदें दुनिया में पहले नंबर में वर्ल्ड में किसी देश में है तो इंडोनेशिया में है, 1,85,000 मस्जिदें। दूसरे नंबर में आप देखेंगे तो हरम मक्का, हरम मदीना का नाम नहीं आया, वो तो 6ठे नंबर पर है। पहले नंबर में इंडोनेशिया है, रकबा बड़ा है ना देश का, तो इस्लामी सल्तनत है, और सल्तनत उस्मानिया के ज़माने से
ایک زبردست تو اس کی ہسٹری ہے. اب سلطنت عثمانیہ کو سمجھنا بھی ایک علم کا کام ہے. سب سے زیادہ مسجدیں 36 لاکھ ورلڈ کی، اس میں سے 1.25 لاکھ کے آس پاس صرف انڈونیشیا ہے. دوسرے نمبر کا دیش کون سا جس میں بہت بڑے مسجدیں ہیں؟ دوسرے نمبر میں ہمارا پیارا دیش بھارت ہے، جس میں 1,25,000 مسجدیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سیکنڈ نمبر پر ہے دنیا کے اعتبار سے مساجد کے ماحول میں. مانگرول میں کتنی ہیں؟ 102 مسجدیں ہیں. 102 مسجدیں. ہر مسجد اگر 100% نماز سے آباد ہو جائے، جیسے رمضان میں جگہ نہیں ملتی، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، رومال رکھتے ہیں لوگ اور آگے پیچھے ہوتے ہیں تو دھکم دھکی ہوتی ہے. اگر وہ ماحول 5 وقتہ نمازوں میں ہو گیا جو جمعہ اور عیدین میں ہے، تو پوری دنیا میں مہاستا اور اس دیش کو دنیا کی کوئی طاقت آنکھ نہیں ملا سکتی. اور اس وقت پورے ورلڈ میں اسلامی فتوحات ہو جائے گی. تو یہ اللہ کے گھر کے آباد کرنے والے ایک منتخب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک منتخب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی ضروریات کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھ کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ظاہر بات ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو وقف کیا، اب اس کے دوسرے مسائل تو کھڑے نہ کھڑے ہیں. ان مسائل میں انسان کوشش کرے، محنت کرے، بس مساجد کو 100% آباد کرنے کی کوشش کرے. ہماری تعلیم کے ذریعے سے مسجد کو امام، مسجد کو مؤذن، مسجد کو متولی، مسجد کو نمازی تعلیم سے نصیب ہوتے ہیں. اس طرح تبلیغ سے، عمومی نقل و حرکت کے ذریعے سے مساجد کی آبادی کی شکلیں ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لیبلغ العلم شاہد الغائب قائم کیا ہے. اس میں عجیب واقعات لکھے ہیں. علم کی حفاظت، کل میں نے کتابت العلم کا باب پڑھا، اسم من کذب علی النبی کا باب پڑھایا، جس میں لکھا راوی حدیث ربیع ابن حراش، اللہ کے پیغمبر کے بابت کوئی جھوٹی بات بیان کرے. میرے نبی نے نہیں فرمایا، کہے فرمایا. میرے نبی نے نہیں کیا، کہا کیا. حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. امام بخاری عجیب انسان، اس باب کو 5 روایت لا کر پہلا راوی لائے، خالی ان کا بات بیان کروں. وہ ربیعی ابن حراش تھا، وہ وکلاء مدینہ میں سے تھا. سیدنا علی ابن ابی طالب کے وہ خاص شاگرد تھے اور بہت سمجھدار تھے. زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی بھی نہیں. اسم من کذب علی النبی روایت کا پہلا راوی وہ بخاری لایا جس نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج ظالم کا دور تھا، صحابہ تابعین کا قتل کر دیا. بہت خطرناک دشمن، ظلم. حجاج خطرناک درجے کا ظالم تھا، سفاک بھی تھا، خونریز بھی تھا. صحابہ تابعین کو بہت قتل کیا. تو ربیعی کے 2 بیٹے بھی، حجاج سمجھتا تھا میرے باغی ہیں، تو اس کی تلاشی تھی. ان کے امتحان کا ٹائم تھا ربیعی کا. مشہور ہو گیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. تو پریکشا نو ٹائم تھی. اب ان کے 2 بیٹے حجاج کے باغی تھے اور حجاج کو معلوم تھا اس کی تلاشی تھی. لوگوں نے کہا دیکھو ربیعی کبھی جھوٹ نہیں بولا ان کا باپ، ان کو پوچھو وہ صحیح بتائے. تو آئے حکومت کے آدمی حجاج کی طرف سے اور ان کے 2 بیٹوں کے بابت پوچھا. بلا کسی توقف کے ربیعی نے کہا ہما فی البیت، وہ میرے دونوں بیٹے گھر میں موجود ہیں، روپوش. بس حجاج پر اتنا بھاری سکہ پڑا، قد نجوت عنہما لصدقک بصدقک. ربیعی تیرے سچ بولنے کی وجہ سے میں نے تیرے دونوں بیٹوں کو معاف کر دی. انہوں نے قسم کھائی تھی
زندگی میں کبھی بھی ہنسوں گا نہیں جب تک پتہ نہ چل جائے کہ میرا ٹھکانہ مرنے کے بعد جنت ہے کہ جہنم، تب تک میں نہیں ہنسوں گا۔ لکھا ہے علماء نے، تابعین میں سے تھے، لکھا ہے زندگی میں کبھی بھی ہنسے نہیں اور وفات کے بعد ہنستے تھے۔ وفات کے بعد چہرہ ایک دم مسکرا رہا تھا۔ کیسی اچھی موت مسجد کی خدمت سے بھی آتی ہے۔ اور قبر کے اندر جو انسان اللہ کے گھر کی آبادی کی کوشش کرتا ہے، اس کی جگہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کی قبر کو بھی بارونق بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں کی ہوئی یہ خدمت ضعاف میں، پیرانہ سالی میں، آدمی کے کالے جب سفید ہو جائیں اور قوا جب کمزور ہو جائے اور ہڈوں کا گروپ جب خشک ہو جائے اور جھاڑو ہاتھ سے برابر پکڑی نہ جائے اور آنکھوں میں چشمہ لگا لے پھر بھی دور صاف کرتا ہو۔ کبھی دیکھا ہے اسے بوڑھے کو؟ اور کبھی رش کا آیا ہائے یہ عمر کا عیش اور آرام کی تھی، یہ عمر اس کام کے لیے نہیں تھی۔ تو کیا خیال ہے آپ کا جس مالک کے گھر کے لیے، جس نے بڑھاپا ودیعت کیا ہو اور جس کو ہڈوں کا خدود خشک ہونے کا زمانہ وقت کیا ہو، کہ کیا اس کی قبر کبھی کالی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو قبر میں کبھی عذاب ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ خدمات ہیں جو پیش کرنی چاہیے تاکہ ہم جیسوں کو شوق پیدا ہو کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں نے ایک ملک میں جو بہت ترقی یافتہ ہیں، ہر ہفتے میں جمعرات کے دن جوانوں کی ایک ٹیم کو دیکھا ہے تو بہت بڑی مسجد جس میں ایک ساتھ 5000 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 5000۔ حرمین میں سے حرم مکہ میں ایک ٹائم میں حج کے موسم میں 40 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکے، اتنی بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد دنیا میں پہلے نمبر کی۔ وہاں میں نے دیکھا بہت لوگ تو نوجوان، کروڑ پتیوں کے بچے، جوان ایک دم فقیرانہ لباس کے حامل، اور جمعہ کی رات کو مسجد صاف کرتے ہیں اور ٹوائلٹ بھی ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، استنجا خانے نہ۔ ہمارے یہاں یہ سب بھنڈاری کے حوالے ہو گئے۔ خیر، یہ بیچارہ ایک طبقہ ہے جو امت کا سب سے ممتاز طبقہ ہے، مایہ ناز ہے، قدر و منزلت کا حامل ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ ان کو ہم قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی شان میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو ان سے معاف کرا لے۔ جہاں جہاں مسجدوں میں اب نظام ہے اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو عالی مرتبت زواج سمجھیں۔ اللہ عز و جل کئی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق اور نجات نصیب فرمائے۔ مرحوم اللہ رکھا بھائی کے لیے یعنی بھکو بھائی کے لیے اور حافظ یوسف صاحب کے لیے خصوصاً، وہ باپ بھی کیا باپ ہوتا ہے، عجیب اللہ کا منتخب کہ جو اپنے بڑوں میں بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹوں کو اپنی زندگی میں گورستان کے حوالے کر دے، اس کے باپ کی زندگی ایسے بھی عرضی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صدموں سے حفاظت فرمائے۔